السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سورۃ الکافرون کا لفظی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے لگے ہیں۔ میں نے اس پوری سورت کا لفظی تلفظ تجوید کے ساتھ تلاوت دوسری ویڈیو میں کیا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ وہاں پر میں نے صرف اس کا لفظی تلفظ کیا ہے آسان انداز میں، آپ وہاں سے لفظی تلفظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس کا میں لفظی ترجمہ و تفسیر کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ قرآن کی 109ویں سورت ہے۔ اچھا، کل کا معنی ہے تم کہہ دو، یا ایھا الکافرون، اے حق کا انکار کرنے والوں، یعنی کہ کہہ دیجئے اے کافروں۔ یہاں پر جو ہے نا یا حرف ندا ہے، ایھا یعنی کہ مخاطب کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ تم ان کافروں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ لا اعبد ما تعبدون۔ لا کا ترجمہ دیکھنے کیا ہے؟ لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ تم جن کو معبود مانتے ہو، جن کے آگے تم اپنا سر رکھتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا کا ترجمہ ہے نہیں، اعبدو، میں عبادت کرتا، یعنی میں عبادت نہیں کرتا۔ ما تعبدون، ما مانے جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا کا ترجمہ کیا ہے؟ اور نہ، واو کا معنی ہے اور، لا مانے نہ، انتم مانے تم، عابدون عبادت کرنے والے، اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ یہاں پر دیکھ لیں، ولا کا ترجمہ، واو کا ترجمہ اور، لا کا ترجمہ نہیں، انا مانے میں، عابدن عبادت کرنے والا، اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، یعنی کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی کہ آئندہ مستقبل میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا کا ترجمہ اور نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو کیونکہ اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ عرب کے کچھ سردار تھے جس میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ وہ صلح یہ تھی کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اس کے بعد والا جو سال آئے گا اس سال میں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس طرح ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر 2 ٹوک اللہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی آپس میں صلح یا مصالحت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
ورنہ تو اس سے فرق ہی ختم ہو جائے گا حق اور باطل کے درمیان۔ حق حق ہے، ماننا ہے تو پورا مانو، یہ کیا ادھورا ماننا؟ توحید کا سبق ہی دین اسلام کے اندر ہے، تو اگر آپ توحید کے اندر شرک کو شامل کر دیں گے تو پھر توحید نہیں رہے گی۔ تو اس صورت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، میں اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے ملے گا، تم اپنے دین پر عمل کر رہے ہو تو اس کا جو عذاب ہوگا وہ تم کو ہی بھگتنا پڑے گا، تو عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا کام تھا، اللہ نے پیغمبر کے ذریعے یہ بتلا دیا کفاروں کو کہ پیغمبر کا کام صرف تم تک دین پہنچانا تھا، اب مانو یا نہ مانو یہ تمہارے لیے ہے، مانو گے تمہارے لیے جنت ہے، نہیں مانو گے تو دوزخ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔